السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حور کی آمد۔ امام عالی مقام نے خطبہ ختم فرمایا تو حور کی آنکھوں سے غفلت و جہالت کے پردے اٹھ گئے، دل کی دنیا بدل گئی اور جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، کپ کپی طاری ہو گئی۔ کسی شخص نے جب حور کو اس حال میں دیکھا تو کہا، اے حور، میں نے آج سے پہلے تجھے میدان جنگ میں ایسے متفکر نہیں دیکھا جیسے آج میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ حور نے کہا کہ میرے ایک طرف جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں اور دوسری طرف جنت کی سدا بہار موجیں ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ اب کدھر جاؤں۔ پھر حضرت حور نے اپنے گھوڑے کو اینڑ لگائی اور نواسۂ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہو گئے۔ نکل کر لشکر اعداء سے مارا حور نے یہ نعرہ، نکل کر لشکر اعداء سے مارا حور نے یہ نعرہ کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ پھر اشک بار آنکھوں سے حور نے عرض کی، یا امام، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہارا کیا نام ہے؟ عرض کی، حور۔ آپ نے فرمایا، تیری ماں نے تیرا نام حور رکھا ہے اور حور کے معنی ہے آزاد۔ سن، تو نے اس مصیبت کے وقت نواز رسول کی قدم بوسی کی ہے، آج تو نار جہنم سے بھی آزاد ہو گیا۔ حور ابھی امام علی مقام کی قدم بوسی کر ہی رہے تھے کہ یزیدی لشکر کے سردار عمر بن سعد نے تیر چلا کر اعلان جنگ کر دیا اور اپنے لشکریوں کو کہا کہ تم لوگ گواہ رہنا کہ ابن رسول کے ساتھیوں پر پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یزیدی لشکر سے ایک سرفرا جس کا نام سالم تھا میدان میں چلانے لگا کہ کون ہے جو میرے مقابلے پر آ کر اپنی جان دینا چاہتا ہے۔ حضرت حور رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی للکار سنی، جگر گوشہ بطول نواز رسول سے اجازت طلب کی اور میدان کارزار میں پہنچ گئے۔ مخالف فریق نے تلوار کا وار کیا تو آپ نے اسے ڈھال پر روک کر پوری قوت سے تلوار اس کے سینے میں اتار دی۔ اس کے بعد یزیدی لشکر سے کئی لوگ آئے اور حضرت حور ان کا مردانہ وار مقابلہ کرتے رہے اور ان میں کئی لعینوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔ آخرکار جب یزیدی لشکر کا گھیرا آپ کے گرد تنگ ہو گیا تو آپ کئی مرداروں کو فی النار کرنے کے بعد منصب شہادت پر سرفراز ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت حضرت وہب کلبی۔ حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ کے جام شہادت نوش فرما لینے کے بعد حضرت وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے امام عالی مقام کی خدمت اقدس میں میدان کارزار کی طرف جانے کی اجازت طلب کی۔ اس نوجوان کی شادی ہوئے ابھی 15 دن ہی گزرے تھے کہ اس کی بوڑھی والدہ نے اپنے جوان بیٹے سے کہا، اے بیٹا، یہ ٹھیک ہے کہ تو میری زندگی کا سہارا ہے، تو میرے گھر کا چشم و چراغ ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تیری شادی کو صرف 15 دن ہوئے ہیں، مگر تیری بوڑھی ماں کی زندگی کی آخری خواہش یہ ہے کہ آج اس میدان میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے پر تم قربان ہو جاؤ اور تمہاری ماں کا نام بھی شہیدوں کی ماں میں آ جائے۔ ماں کے اس شدید اور پر درد آرزو نے بیٹے کے دل میں شوق شہادت کا طوفان برپا کر دیا۔ پھر حضرت وہب کلبی اپنی بیوی کے پاس گئے، اس کے ساتھ آخری ملاقات کرتے ہوئے فرمایا، اے میری رفیق حیات، مجھے معلوم ہے تو نے میری خاطر اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑا ہے، بہن بھائیوں کی جدائی کو برداشت کیا ہے، میں تیرے سہاگ کی قیمت کو بھی جانتا ہوں،
مگر آج ابن رسول جگر گوشے بطول پر مصیبت کا وقت آن پڑا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان قربان کر دوں۔ اس نیک سیرت عورت نے محبت اہل بیت پر شوہر کی محبت کو نثار کرتے ہوئے فوراً اجازت دے دی۔ پھر حضرت وہب نے امام پاک سے اجازت لے کر میدان جنگ کی طرف چلے گئے اور دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت وہب کی شہادت کے بعد امام علی مقام کے جانثار باری باری میدان جنگ میں بہادرانہ جوہر دکھاتے ہوئے جام شہادت نوش فرماتے رہے۔ آخرکار امام علی مقام کے جانثاران اہل بیت میں سے چند نوجوان باقی رہ گئے۔ اور محمد کی شہادت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت امام علی مقام میں عرض کیا، بھائی جان، آپ پر سخت مصیبت کا وقت ہے۔ میں نے نانا جان کا ارشاد گرامی سنا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو رد کر دیتا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اس سخت ترین آزمائش کے وقت اپنے بچوں کا صدقہ کروں۔ امام علی مقام نے جب بہن کا یہ جذبہ ایثار دیکھا تو فرط محبت سے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے فرمایا، بہن، میں تجھے اپنے سامنے بے اولاد ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ آخرکار سیدہ زینب کے اسرار پر امام علی مقام کی طرف سے اجازت مل گئی۔ ماں نے بچوں کو تیار کرنا شروع کیا۔ جب شہر بانو نے تیاری کا یہ منظر دیکھا تو پوچھا، اے زینب، تم کیا کر رہی ہو؟ تو آپ نے جواب دیا، اپنے بچوں کو دولہا بنا رہی ہوں۔ پھر جب شہزادے تیار ہو گئے تو فرمایا، اے میرے شہزادوں، میدان جنگ کی طرف جانے سے پہلے ذرا ماں کے سینے کے ساتھ لگ جاؤ۔ چنانچہ ماں نے اپنے بچوں کو آغوش میں لے کر اپنے ارمانوں پر کس طرح قابو پایا، اسے بیان کرنے کی کسے طاقت ہو سکتی ہے۔ پھر بچوں نے ماں کو آخری سلام کیا اور امام علی مقام کی قدم بوسی کر کے میدان کارزار کی طرف روانہ ہو گئے۔ چنانچہ دونوں بچے چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کر میدان جنگ میں پہنچے تو اس شان سے لڑے کہ جنگ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ عمر بن سعد نے جب ان بچوں کا انداز جنگ دیکھا تو پکار اٹھا، اگر یہ چھوٹے چھوٹے نو عمر ہیں مگر ان کے رگوں میں خون حیدری ہے، اٹھو بڑھو اور گھیراؤ کر کے ان کو قتل کر دو۔ حیدر کرار کے نواسے جب سیدہ زینب کے نور نظر بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے، قریب تھا کہ عمر بن سعد کی گردن کاٹ کر اس شکی کا کام تمام کر دیتے۔ تیروں کی بارش ہوئی، تلواروں کی دھاریں چلی، نیزوں کی باروں نے ان حسینی شیروں کو ابدی نیند سلا دیا۔ عمر بن سعد پکارا، حسین آؤ، اپنے بھانجوں کی لاشوں کو لے جاؤ۔ سیدہ زینب نے جب یہ پکار سنی تو سجدہ شکر ادا کیا، اے اللہ، تیرا احسان ہے، تو نے میرے ہدیے کو قبول فرما لیا ہے۔ امام علی مقام میدان جنگ کی طرف تشریف لے گئے اور شہزادگان کے لہو میں ڈوبے ہوئے لاشیں اٹھائے اور خیموں میں لا کر بہن کی جھولی میں ڈال دیے۔ پھر کون آنکھ تھی جو اشکبار نہ ہوئی ہو؟ قرآن کریم کی تلاوت سن کر سونے والے شہزادے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میٹھی نیند سو چکے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔